الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب 4 جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب، اور اس کا دوسرا سبق ہے عفو درگزر اور رحم دلی. اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہو جائیں گے کہ عفو درگزر اور رحم دلی کے معنی و مفاہیم کو جان سکیں، عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے واقعات کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کو سمجھ سکیں، جان سکیں. ساتھ ہی ساتھ عفو درگزر کے معاشرتی فوائد کو جانتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں عفو درگزر کو اور رحم دلی کو اچھے سے اپنا سکیں اور اپنے کردار کا حصہ بنا سکیں. پیارے بچوں، ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ عفو درگزر کہتے کسے ہیں؟ عفو کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک اردو کا ورڈ ہے بڑا آسان سا. ہاں جی، بالکل صحیح. اس کا مطلب معاف کر دینا. معاف کرنا سے نکلا عفو، عین فے اور واو، عفو. درگزر کا مطلب بھی معاف کر دینا ہی ہوتا ہے. اور رحم دلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا. اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے، اس سے درگزر اختیار کرنا. جی پیارے بچوں، ذرا سوچئے اور مجھے جواب دیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کب کب اور کتنی مرتبہ اور کس انداز سے عفو درگزر کا مظاہرہ کیا. چلیں ایک بات کر لیتے ہیں کہ کبھی گرمی کے دنوں میں پانی کی سبیل لگی ہے یا اسکول میں پانی کا وہ جو کولر لگا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی کا، وہاں پر کافی سارے بچوں کا رش ہوتا ہے، اور اس رش کے دوران دھکا لگ گیا، ہم گر گئے، تو کیا ہم نے گرانے والے کو، دھکا دینے والے کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہمیں غور کرنا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور اپنی زندگی میں عفو درگزر کو اپنانا ہے. تو پیارے بچوں، آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. پیارے بچوں، عفو درگزر سے مراد ہے کسی کی غلطی پر بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے اسے معاف کر دینا. رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا. جس معاشرے میں لوگ عفو درگزر اور رحم دلی سے کام لیتے ہیں، وہاں پیار، محبت اور اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہو جاتی ہے. عفو درگزر اور رحم دلی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی درگزر اور رحم دلی سے کام لیں. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. جامع ترمذی حدیث نمبر 2013. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ترجمہ: اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ النور آیت نمبر 22. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے فرمایا. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم،
معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی عفو و درگزر اور رحم دلی کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم دوست، دشمن، بوڑھے جوان، مرد و عورت، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے اور اہل ایمان کو بھی رحم کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1924۔ غزوۃ ذات الرقاع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ ایک کافر نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو جگایا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے نہایت اطمینان سے ارشاد فرمایا، میرا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ کافر خوف سے کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے تلوار اٹھا کر پوچھا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر بڑا پریشان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5950۔ اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم سامنے آئے اور معافی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ غزوہ احد میں وحشی نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے عفو و درگزر کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے رحم دلی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جس نے اپنی اوڑھنی سے جوتا باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر ایک پیاسے کتے کو پلایا۔ رحم دلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3321۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6592۔ عفو و درگزر اور رحم دلی کے فوائد۔
عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے عزت بڑھتی ہے، اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے، معاشرے میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے عفو درگزر اور رحم دلی سے کام لیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، تعلق توڑنے والوں سے تعلق جوڑیں، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر اور رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ آئیے پیارے بچوں، اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ منہ پھیرنا یعنی ناراض ہونا، صفات عادات یا جمع صفت، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی مبارک زندگی۔ رعب یعنی دبدبا، خوشنودی، رضامندی، مبارک یعنی بابرکت یا برکت دیا گیا، اطمینان یعنی سکون، معافی طلب کرنا یعنی معافی مانگنا، اوڑھنی سر پر لینے والی چادر یا دوپٹہ، نصیب ہونا ملنا یا میسر ہونا، شفقت پیار یا محبت، پناہ لینا حفاظت میں آنا یا سہارا لینا، تعلق توڑنا رشتہ ختم کرنا، تعلق جوڑنا یعنی رشتہ جوڑنا۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے رحم دلی اور عفو و درگزر کے بارے میں کافی اچھی معلومات حاصل کی ہیں، اور ہم نے یقیناً دلوں میں اپنے ارادہ بھی کر لیا ہوگا کہ آج کے بعد اپنی زندگی میں اپنے کردار میں عفو و درگزر اور رحم دلی کو جگہ بھی دیں گے۔ ہم نے عفو و درگزر اور رحم دلی کے فوائد بھی سنے ہیں۔ کسی مشہور مفکر کا قول ہے کہ وہ شخص اپنی بات دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا جب تک وہ دوسروں کی بات کو سننے کا عادی نہ بن جائے۔ یعنی سب سے پہلے ہم دوسروں کی بات سنیں گے، برداشت کریں گے، تبھی تو کوئی رائے قائم کر کے اپنے الفاظ ادا کر سکیں گے یا اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ تو برداشت بہت ہی پیاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے ویڈیو لیکچر کو سننے کے بعد آپ سب بھی پکا سچا ضرور ارادہ کر لیں اور اس کو کر کے بھی دکھائیں۔ کیا؟ اپنے کردار میں رحم دلی کو کر کے دکھائیں، عفو درگزر کو اپنا کر دکھائیں، کوئی غلطی کر دے اس کو معاف کرنا سیکھیں، کسی کی ترش بات کو سن کر برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، جواباً کوئی ترش بات نہ کہیں، کوئی اگر گالی دے سکون سے اس کی بات کو سن لیں، کیونکہ گالی دینے والا گناہ گار ہو رہا ہے۔ اگر ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ برداشت کیا جائے، اور جب گالی دینے والا گالی دے کر خاموش ہو جائے تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ ایسا کام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت سی اچھی نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی معلومات بھی حاصل کی ہوگی۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا بھی مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔